اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو۔ لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں، جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے۔ آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے کہ بندہ حلال کمانے سے زیادہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ حرام سے کتنا بچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی شرط یہ رکھی مَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ کسی بھی مصیبت میں پھنسا ہو، کتنے ہی نقصانات کا اسے شکار ہو اور کتنے بھی بڑے بڑے نقصانات اور کرائسس کا اسے سامنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر پہلی شرط پوری کر لی اور متقی بن گئے، وعدہ یہی ہے یجعل لہ مخرجا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس مازق اور اس ٹریپ سے نکلنے کا راستہ بنا لے گا۔ اگرچہ اسے لگتا ہے کہ وہ اس سے نہیں نکل سکتا، لیکن اگر اس نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے تقوی اختیار کیا، حرام مال کو کبھی بھی اپنے مال میں جمع نہیں کیا چاہے وہ بہت زیادہ ہو، اور تھوڑے سے حلال مال پر اکتفا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ کتنے بھی بڑے ٹریپ میں پھنس جائے، کتنے ہی بڑے جال میں پھنس جائے، ہمارا وعدہ ہے ہم اسے اس جال سے نکال لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے تقوی اختیار کیا ہو اور حلال کے علاوہ کسی مال کو اپنے مال میں جگہ نہ دیا ہو۔ اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو پھر وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے، یعنی جہاں جہاں آپ کو گمان ہے کہ یہ دے سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا پہلے وہ گمان کو ختم کرو، یہ سوچ ختم کرو کہ فلاں سیٹ دے دیں گے، فلاں دے دیں گے، پہلے یہ ختم کرو، اس کے بعد میں تم کو وہاں سے دوں گا جہاں سے تم نے سوچا ہی نہیں تھا، تمہیں لگا ہی نہیں تھا کہ یہاں کون دے پائے گا، یہ فلاں آدمی کیا دے پائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے دلا دے گا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور اتنی قادر ذات ہے کہ وہ پہاڑ سے اونٹنی کا بچہ پیدا کر سکتی ہے، پہاڑ سے اونٹنی نکال سکتی ہے، کتنا آسان ہے اس کے لیے۔ پہاڑ اور اونٹنی، غیر جاندار اور اس سے جاندار کا پیدا کرنا عقل میں آنے والی چیز ہے، تو جس طرح یہ بات عقل میں نہیں آ رہی ہے، اسی طرح یہ بات بھی عقل میں نہیں آتی ہوگی کہ تقوی اختیار کروں گا تو کسی بھی مازق میں پھنس جاؤں، کسی بھی ٹریپ میں اور جال میں پھنس جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نکال لے گا، یقیناً نکالے گا۔ اور اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے ایسے کام ہیں جو بندوں کی عقل سے پرے ہیں، اس کو سمجھ نہیں سکتا، بس اس پر یقین کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راستے نکالتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اپنے مال میں حرام مال جمع نہ کرے۔ ہم حرام کو حلال میں جمع اس لیے کرتے ہیں تاکہ خوب زیادہ مال جمع کر لے، لیکن حرام جب حلال میں داخل ہوتا ہے تو پورے مال کو برباد کر دیتا ہے، چاہے اس کی تعداد کم کیوں نہ ہو۔ ایک بالٹی میں، ایک ڈول میں پانی جمع کریں، صاف پانی، اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیں، آپ کا دل کرے گا اس سے منہ دھونے کے لیے، یا اس کو پی سکتے ہیں آپ؟ بس یہی حال ہے کہ آپ کے کروڑوں روپے میں صرف ایک پیسہ حرام کا آ جائے۔ اسی لیے کہا گیا نا، بزرگان دین نے یہی فرمایا کہ آپ یہ مت ٹینشن لیں کہ کتنا آپ کما رہے ہیں، بلکہ آپ اتنا ٹینشن لیں کہ میں حلال کما رہا ہوں کہ نہیں کما رہا، اس لیے کہ اگر حلال کم بھی ہوا تو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوگا، اور اگر حرام ضرورت سے زیادہ بھی ہوا تو آپ کی ضرورت بھی نہیں پوری کر پائے گا، اور آپ پریشان ہوں گے کہ اتنا کما لیا، اتنا بیوقوف بنایا، اس کے باوجود اتنا پیسہ جمع کیا، یہ پیسہ جا کہاں آ رہا ہے؟ حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال مال
جو بندہ جمع کر رہا ہے اور اس کو صدقہ کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 1 دینار حرام کا چھوڑ دینا یہ بہتر ہے 1,00,000 دینار بارگاہ خداوندی میں صدقہ کرنے سے۔ جی حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں 1 دینار حرام کا چھوڑ دینا، نہ لینا، کوئی دے رہا ہو آپ کو لیکن آپ نے نہیں لیا، تو آپ نے 1,00,000 دینار جو بارگاہ خداوندی میں صدقہ کیا جا رہا ہے اس سے بڑا ثواب کما لی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے مال کی تعداد نہیں دیکھی جا رہی، بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کا مال صاف کتنا ہے، کیونکہ یہ مال سب یہیں رہنے والا ہے، جانا ہے ہمیں اس کی صفائی کے ساتھ، اس کے اندر کوالٹی کتنی ہے۔ آپ کوئی گاڑی بیچتے ہیں تو جب گاڑی آپ بیچنے کے لیے OLX پہ وغیرہ پہ ڈالتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اوپر سے پوچھ دیں گے تو لوگ لے لیں گے، اوپر سے پالش کر دیں گے تو لوگ لے لیں گے؟ پر لینے والا بھی 4 کو لے کر آتا ہے اور اتنا ٹھوک پیٹ کر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اوپر ہی سے سندر لگ رہی ہے، اندر سے بالکل کباڑا ہے، تو وہ کبھی نہیں لے گا۔ بس ایسے ہی ہمارے اعمال کو جانچ کیا جائے گا قیامت میں، یہ صرف دکھنے میں بہت اچھے تھے کہ اندر بھی کچھ تھا۔ یہ کون سا کمال کیا کہ کسی کا پیسہ لوٹا اور کہیں دان کر دیا؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ کہ اپنی حلال کی کمائی لاؤ اور کسی کو دان کرو، اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت کیا رکھتا ہے۔ تو دین جو ہمیں کہتا ہے کہ حرام کو چھوڑیں، اس دین پر عمل کرتے ہوئے حرام کو چھوڑیں، یقین مانیے یہ دین ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے، ہر جگہ آپ کو کام آئے گا۔ حضرت ابو الدرداء اور ابو قتادہ اور ابو الدہمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک دیہاتی ملا اور اس دیہاتی نے ہم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہ کچھ سکھایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا۔ دونوں صحابی نے کہا کہ کیا سکھایا تھا، ہمیں بھی سکھاؤ۔ وہ دیہاتی شخص کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدع شيئا اتقاء اللہ الا اتاک اللہ خیرا منہ، جو شے بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے تم چھوڑ دیتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر تمہیں عطا فرماتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر مجھ کو فرمایا کہ تمہارے پاس حرام آ رہا ہو اور اگر تم اس لیے چھوڑ دو کہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ اور ہم جب دعا مانگتے ہیں اذان کے بعد کی دعا تو کیا کہتے ہیں؟ انک لا تخلف المیعاد۔ آج اس کا مطلب بھی سمجھ لیں، اس کا مطلب ہے کہ مولا تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے، اس دنیا میں کوئی بھی وعدہ خلافی کر سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ چیز ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی وفا کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ لا احد اوفا من اللہ علی ہذہ الارض، اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ وفا کرنے والا کوئی نہیں ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یہ صحابہ کا معاملہ تھا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، غربت میں رہے لیکن کبھی حرام مال اپنے پیٹ میں جانے نہیں دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے وقت کے سپر پاور سے لڑ جاتے تھے اور وہ پریشان ہوتا تھا کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ آخر کون سی طاقت لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، غربا اور فقراء کے ساتھ فرشتوں کو بھیج دیتا تھا، اور کفار پریشان ہوتے تھے کہ آخر تلواریں چل کہاں سے رہی ہے، ان کی مدد کون کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کبھی کسی کا لوڈ اپنے اوپر نہیں لیا کہ یہ بڑا بادشاہ ہے۔ وہ یہی سمجھتے تھے ایک ہی بادشاہ ہے اور وہ احکم الحاکمین ہے اور اسی کی چلتی ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے۔ ان کے مزاج میں صرف ایک ہی تھا، وہی احکم الحاکمین ہے۔ حضرت ابن مصاحق، جثامہ ابن مصاحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خط لے کر ہرقل کے پاس بھیجا، اس کو ہم لوگ انگلش میں سیزر کہتے ہیں، سیزر کے پاس بھیجا، قیصر کے پاس، ہرقل کے پاس۔ اس کا نام ہرقل تھا لیکن وہاں کے جو بادشاہ ہوتے ہیں اس کو سیزر کہا جاتا ہے، عربی میں قیصر کہا جاتا ہے۔ اس کے پاس جب بھیجا تو ظاہر سی بات ہے ہرقل کا اپنا ایک جاہ و حشم تھا، اپنا ایک تخت تھا، ایک بادشاہت تھی، ایک شان و شوکت تھی، لیکن یہ صحابی رسول اپنے
بالکل معمولی سی لباس میں وہاں پہنچتے ہیں. تو ہرقل جب دیکھتا ہے کہ حضرت عمر کی بارگاہ سے یہ آئے ہیں تو عزت کے ساتھ ان کو بیٹھاتا ہے، احترام کے ساتھ بیٹھاتا ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت جثامہ بن مصاحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں وہاں ایک کرسی تھی بیٹھ گیا. ان لوگوں نے احترام سے بٹھایا، میں بیٹھ گیا. جب میں بیٹھا ہوں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اچانک جثامہ بن مصاحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اچانک اٹھ گیا، اور جیسے ہی میں اچانک اٹھا ہوں ایسا لگ رہا جیسے کوئی انگارے پر بیٹھا تھا. پہلے میں جیسے ہی میں اٹھا ہوں ہرقل ہنسنے لگا، بادشاہ وقت ہنسنے لگا. کہا کہ ہم نے تو تمہارا احترام کیا، تمہاری تقدیر میں رسپیکٹ میں تم کو ہم نے تخت پہ بٹھایا، تم کیوں اٹھ گئے؟ بولے اصل میں بیٹھنے سے پہلے میں نے دیکھا نہیں تھا، جب میں بیٹھ گیا تب میری نگاہ پڑی کہ یہ جو کرسی پر مجھ کو بٹھایا گیا تھا یہ تو سونے کی ہے، اور میرے نبی نے منع کیا ہے کہ سونے کی جگہ پر نہیں مت بیٹھو، نہ سونے کے برتن میں کھاؤ. اور فوراً میں اٹھ گیا. ارے بادشاہ وقت بٹھا رہا ہے، ہم کو تو وہ کوئی چھوٹا موٹا بھی اگر کوئی بلا لے تو گھگی بن جاتی ہے، بات ہی نہیں کر پاتے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی شہنشاہ کے سامنے ہم آ گئے. ایک چھوٹا سا کارپوریٹر بھی بلا لے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں. وہ گھر آ کے چار لوگ کو جب تک بتا نہ دے اور موبائل میں فوٹو نہ بتا دے کہ دیکھو آج ملاقات ہوئی تھی، تب تک کہ نیند نہیں آئے گی. اور یہاں صحابی رسول اپنے وقت کے بادشاہ سپر پاور کے پاس بیٹھے ہیں، لیکن اس لیے اٹھ گئے کہ میرے نبی نے منع کیا ہے. اور وہ ہنس رہا ہے. بولے ہنستے رہو، میرے دین نے جس سے منع کیا ہے میں اسے کبھی نہیں کروں گا. دنیا ہنستی ہے، ہنسنے دو. آج ہمارے یہاں یہ معمول ہے، حرام کا مال ہم نے جمع کر لیا ہے، لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پیسہ تو بہت ہے نا، لوگ تو امیر کہیں گے. ارے لوگوں کے امیر کہنے سے کیا ہوگا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں ان عمراء اور ان اغنیاء اور پیسے والوں کو آج کیا حشر ہے ان کا؟ کہاں ہے وہ؟ ختم ہو گئے. کتنے ایسے شاید اس رمضان میں زکوٰۃ وصول کر رہے ہوں گے، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر حلال کا پیسہ جمع کرنے والا فقیر نہیں ہوگا، لیکن جب وہ فقیر ہوگا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ بھی نکالے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر میری رضا کے لیے کسی نے حرام چھوڑا ہے میں اس کے لیے راستہ بناؤں گا اور وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ نہیں پاتا. آپ نے کیا سوچا کہ یہی شخص ہے جو مجھے رزق دے سکتا ہے، جبکہ وہ حلال دے رہا ہے، حرام دے رہا ہے، اور آپ نے سوچا یہی دے گا. تو پھر ٹھیک ہے، وہی دے گا. وہ کب تک دے گا؟ جب اس کے پاس ہے. جس دن اس کے پاس ختم ہو گیا کہاں سے لا کر دے گا؟ تو اسی لیے کہتے ہیں مانگو اس سے جسے نیند نہیں آتی، مانگو اس کے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، مانگو اس سے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے اور مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے. تو اپنے رب کو بھول کر کسی اور کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اس کا وعدہ ہے میرا تقوی اختیار کرو اور پھر تم جمع کرو مال کو. 4 روٹی ہوگی لیکن 400 کو پُر جائے گی. لیکن اگر میری مخالفت میں حرام کی 40 روٹی جمع کی 2 لوگوں کو نہیں پُر پائے گی، اور زندگی پر پریشان رہو. اسی لیے رزق حلال کمانے کی فکر کرنے سے زیادہ اس بات کی فکر کریں کہ کہیں حرام کی 2 روٹی تو ہمارے پیٹ میں نہیں آ رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہر حال میں سود کی بلا سے ہمیں محفوظ فرمائے. غربت اور مفلسی میں رہتے ہوئے اپنے رب کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.